أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون. ما أنت بنعمة ربك بمجنون. وإن لك لأجرا غير ممنون. وإنك لعلى خلق عظيم. فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون. ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. سنسمه على الخرطوم. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم. فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين. فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. وغدوا على حرد قادرين. فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون. قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون. قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون. قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين. عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون. كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. أفنجعل المسلمين كالمجرمين. ما لكم كيف تحكمون
أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون سلهم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. پناہ میں آتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. نون یہ حرف مقطعہ ہے. اس کے معنی اور مراد کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. یہ راز ہے اللہ اور اس کے رسول کے درمیان. والقلم وما یسطرون، قسم ہے قلم کی اور اس کی جو وہ لکھتے ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں ہیں آپ اپنے رب کے فضل سے مجنون، اور بے شک آپ کے لیے یقیناً اجر ہے بے انتہا، اور یقیناً آپ اخلاق عظیم پر بے شک آپ یقیناً اخلاق عظیم پر ہیں. سو اب آپ بھی دیکھیں گے اور وہ لوگ بھی دیکھ لیں گے کہ تم میں سے کون مجنون ہے. بے شک آپ کا رب ہی خوب جانتا ہے اس کو جو گمراہ ہوا اس کے راستے سے،
اور وہ خوب جانتا ہے ہدایت پانے والوں کو، لہٰذا آپ کہنا نہ مانیے جھٹلانے والوں کا۔ وہ تو چاہتے ہیں کہ کسی طرح آپ ڈھیلے پڑ جائیں تو وہ بھی ڈھیلے پڑ جائیں، اور آپ اطاعت نہ کیجیے ہر اس شخص کی جو بہت زیادہ قسمیں کھانے والا، بے قدرہ ہے، طعنہ دینے والا، چغلی کھانے والا، بھلائی سے روکنے والا، حد سے تجاوز کرنے والا گنہگار ہے، سخت مزاج ہے، اس کے بعد وہ بدنام ہے۔ اس واسطے کہ وہ مال والا اور بیٹوں والا ہے۔ جب اس کے سامنے ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو کہتا ہے کہ یہ بے سند باتیں ہیں جو پہلوں سے منقول چلی آ رہی ہیں۔ عنقریب ہم داغ دیں گے اس کی سونڈ پر۔ بے شک ہم نے آزمایا ان کو جیسے کہ ہم نے آزمایا باغ والوں کو، جبکہ ان باغ والوں نے قسم کھائی کہ ضرور بالضرور ہم اس باغ کے پھل توڑ لیں گے صبح کے وقت، اور انہوں نے انشاءاللہ نہیں کہا، تو اس باغ پر آپ کے رب کی جانب سے ایک پھرنے والا یعنی عذاب پھر گیا، اس حال میں کہ وہ سو رہے تھے۔ پھر صبح کی انہوں نے اس طرح کہ وہ سارا باغ کٹ چکا تھا، سو انہوں نے صباحی کے وقت ایک دوسرے کو وہ پکارنے لگے کہ چلو صباحی صبح اپنے کھیت پر اگر تم پھل توڑنا چاہتے ہو، پھر وہ چل پڑے، اس حال میں کہ وہ چپکے چپکے باتیں کر رہے تھے، کہہ رہے تھے ہرگز کوئی محتاج داخل نہ ہونے پائے اس باغ میں آج، اور وہ صبح ہی صبح چل پڑے لپکتے ہوئے، یہ سمجھتے ہوئے کہ وہ اس کے پھل توڑنے پر قادر ہیں۔ پھر جب انہوں نے دیکھا باغ کو تو کہنے لگے کہ بے شک ہم تو راستہ بھول گئے ہیں، نہیں بلکہ ہم تو محروم ہو گئے۔ ان میں سے انصاف پسند نے کہا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم
اللہ کی پاکی کیوں نہیں بیان کرتے؟ تب سب نے کہا پاک ہے ہمارا رب، بے شک ہم ہی ظالم تھے۔ پھر ایک دوسرے کو مخاطب بنا کر آپس میں الزام دینے لگے، کہنے لگے ہائے ہماری کمبختی، بے شک ہم ہی حد سے تجاوز کرنے والے تھے۔ امید ہے کہ ہمارا رب بدلے میں دے گا ہم کو اس سے بہتر، بے شک ہم اپنے رب کی طرف رجوع کرنے والے ہیں۔ اسی طرح عذاب آتا ہے، اور البتہ آخرت کا عذاب تو سب سے بڑھ کر ہے۔ کاش کہ وہ جان لیتے۔ بے شک متقیوں کے لیے ان کے رب کے پاس نعمتوں کے باغات ہیں، نعمتوں کی جنتیں ہیں۔ کیا ہم فرما برداروں کو نافرمانوں کے برابر کر دیں گے؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم کیسے فیصلہ کر رہے ہو؟ کیا تمہارے پاس کوئی آسمانی کتاب ہے جس میں تم پڑھتے ہو کہ بے شک تمہارے لیے ہی ہے اس میں وہ چیز جو تم پسند کرتے ہو؟ کیا تم نے ہم سے قسمیں لے رکھی ہیں جو باقی رہنے والی ہوں قیامت تک؟ تم کو وہ چیز ملے گی جو تم فیصلہ کر رہے ہو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے پوچھئے کہ ان میں سے کون اس کا ذمہ دار ہے؟ کیا ان کے شرکاء تو چاہیے کہ لے آئیں وہ اپنے شریکوں کو اگر وہ سچے ہیں۔ جس دن کھول دی جائے گی پنڈلی، ساخ کی تجلی کی جائے گی اور وہ بلائے جائیں گے سجدے کی طرف، تو وہ سجدہ نہ کر سکیں گے۔ جھکی ہوئی ہوں گی ان کی آنکھیں، چھا رہی ہوں گی ان پر ذلت، اور یہ لوگ دنیا میں بلائے جاتے سجدے کی طرف اس حال میں کہ وہ صحیح سالم تھے۔ اب چھوڑ دے مجھ کو اور اس کو جو اس بات کو جھٹلاتا ہے۔ ان قریب ہم آہستہ آہستہ انہیں لے چلیں گے جہنم کی طرف، اس طرح کہ وہ نہیں جانتے، اور میں ان کو ڈھیل دے رہا ہوں۔ بے شک میری تدبیر بڑی مضبوط ہے۔ کیا آپ مانگتے ہیں ان سے اجرت کہ وہ اس تاوان سے دبے چلے جا رہے ہیں؟ کیا ان کے پاس غیب کی خبر ہے جس کو وہ لکھتے ہوں؟ سو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صبر کیجئے، انتظار کیجئے اپنے رب کے حکم کا، اور مت ہو جانا آپ مچھلی والے نبی کی طرح جب کہ اس نے پکارا اس حال میں
کہ وہ غصے میں بھرا ہوا تھا. اگر نہ سنبھالتا اس کو اس کے رب کا احسان تو ضرور وہ ڈال دیا جاتا میدان میں بدحال ہو کر. پس چن لیا اس کو اس کے رب نے، پھر کر دیا اس کو نیک بندوں میں سے. اور یہ کافر جب قرآن سنتے ہیں تو شدت عداوت کی وجہ سے ایسے معلوم ہوتے ہیں گویا آپ کو اپنی نگاہوں سے پھسلا کر گرا دیں گے. اور وہ کہتے ہیں کہ آپ یقیناً دیوانے ہیں، حالانکہ یہ قرآن تو نصیحت ہے تمام جہانوں کے لیے. یہ سورہ قلم ہے، پارہ نمبر 29. آج سورہ قلم مکمل تلاوت کی گئی ہے. اس میں 2 رکوع ہیں اور 52 آیتیں ہیں. یہ سورت مکے میں نازل ہوئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نون والقلم وما یسطرون. اس سورہ قلم کا اس سے پہلے سورہ ملک سے ربط یہ ہے. سورہ ملک میں اللہ کے وجود اور توحید اور علم اور قدرت کے دلائل تھے، اور منکرین کے لیے شدید عذاب کا بیان تھا. اب اس صورت شریفہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کافروں نے طعن کیا، نعوذ باللہ، کافروں نے حضور کو دیوانہ کہا، مجنون کہا، تو اللہ نے یہاں قسم کھا کر فرمایا کہ ہمارے نبی مجنون نہیں ہیں، بلکہ آپ اخلاق کے اعلیٰ ترین درجے پر فائز ہیں. یہاں اس سورت کو شروع کیا نون کے ساتھ. پہلے یہ سنو، نون کے معنی کیا ہے. ایک قول ہم نے بیان کیا، یہ حرف مقطعہ ہے. اس طرح 14 حروف ہیں جو 29 سورتوں کے شروع میں بیان کیے گئے. ان میں سے بعض سورتوں کے شروع میں ایک حرف آیا ہے، جیسے یہاں نون، اس کو احادی کہتے ہیں. بعض سورتوں کے شروع میں 2 حرف آئے ہیں، جیسے یاسین، اس کو سنائی کہتے ہیں. بعض سورتوں کے شروع میں 3 حروف آئے ہیں، جیسے الف لام میم، ان کو ثلاثی کہتے ہیں. بعض سورتوں کے شروع میں 4 حروف آئے ہیں،
جیسے الف لام میم را، ان کو رباعی کہتے ہیں۔ بعض صورتوں کے شروع میں 5 حروف آئے ہیں، جیسے کاف ہا یا عین صاد، ان کو خماسی کہتے ہیں۔ عربی زبان میں 29 حروف آتے ہیں، جیسے یہ عربی زبان کے الفابیٹ ہیں، حروف تہجی 29 ہیں۔ 29 کے آدھے کتنے ہوتے ہیں؟ ہاں جی 14.5۔ ساڑھے کو مارو گولی، 14 اور 15۔ اللہ نے ان حروف کے ذریعے ان کافروں کو چیلنج دیا جو یہ کہتے تھے کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خود بنایا ہوا ہے۔ اللہ نے فرمایا عربو، وہ بھی عرب ہیں، تم بھی عرب ہو، تمہاری زبان عربی ہے، تمہاری مادری زبان، تو ہم نے 29 حروف میں سے 14 قرآن میں استعمال کیے ہیں، 15 حروف تمہارے لیے چھوڑ رہے ہیں، لہٰذا تم ایسا کلام بنا کر لاؤ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو، لیکن نہیں لا سکے، بلکہ انہوں نے حضور سے کئی جنگیں کی، لڑائیاں کرے، جنگ احد، جنگ بدر، جنگ خندق وغیرہ، لیکن اتنا نہیں ہو سکا کہ اس طرح سے کوئی کتاب بنا کر لائے۔ قرآن نے چیلنج کم کیا کہ اچھا پورے قرآن کے جیسی کتاب بنا کر نہیں لا سکتے تو 10 سورے بنا کر لاؤ۔ فَأْتُوا بِعَشَرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ، 10 سورے ہی بنا کر لاؤ، نہیں لا سکے۔ قرآن نے چیلنج اور کم کیا، قرآن نے کہا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا۔ قرآن نے کہا اچھا ایک سورہ ہی بنا کے لاؤ قرآن کے جیسا۔ قرآن میں 114 سورے ہیں، اس میں سب سے چھوٹا سورہ ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، 3 سطر کا ہے، 3 جملے ہیں۔ قرآن نے کہا تم اور جس کی تم پرستش کرتے ہو پورے معبودوں کو مدد کے لیے بلاؤ، پورے انسانوں کو، پورے جناتاں، پورے شیطاناں، سب مل کر قرآن کی ایک سورت کے جیسی کوئی سورت بنا کر لاؤ، نہیں لا سکے اور لا بھی نہیں سکتے تھے، کیونکہ جیسے اللہ کی ذات بے مثال ہے ایسے ہی اس کا کلام بھی بے مثال ہے۔ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اور یہ معجزہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت پر۔ نبوت دعویٰ ہے اور معجزہ اس کی دلیل ہوتا ہے۔ ایک قول تو یہ ہے۔ نمبر 2، نون عربی زبان میں مچھلی کو کہتے ہیں۔ مچھلی کے لیے
عربی زبان میں کئی نام ہیں. یہ بچے کو خاموش بٹھا. عربی زبان میں مچھلی کے لیے کئی نام ہیں. جیسے سمک، سمک کے معنی مچھلی. حوت، حوت کے معنی مچھلی. اسی طرح نون، نون کے معنی مچھلی. تو یہاں پر اللہ نے جو نون کا ذکر کیا ہے اس سے مراد مچھلی ہے. اور مچھلی سے کون سی مچھلی مراد ہے؟ ایک قول یہ ہے اس سے مراد وہ مچھلی ہے جس کو بہموت کہا جاتا ہے. یہ اتنی بڑی ہے یہ مچھلی کہ اللہ نے اس کے اوپر زمین کو پھیلایا ہے. وہ مچھلی پانی میں ہے، اس مچھلی پر پوری زمین ہے. کتنی بڑی مچھلی ہوں گی وہ. اللہ نے اس مچھلی کی قسم کھائی. فرمایا نون والقلم وما یسطرون. قسم ہے قلم کی اور اس کی جو وہ لکھتے ہیں. قلم سے مراد کیا ہے؟ قلم کی تین قسمیں ہیں. ایک قلم تو وہ ہے عام طور سے جس سے لکھا جاتا ہے. یہ قلم علم کی علامت ہے. سب سے پہلے غار حرا میں جو آیتیں نازل ہوئیں حضور پر، اس میں اس قلم کا ذکر ہے. اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم. یا قلم علم الانسان ما لم يعلم. اللہ نے علم سکھایا قلم کے ذریعے. تو قلم سے مراد عام قلم ہے جو انسان لکھتے ہیں. کتاب اور قلم یہ علم کے ذریعے ہیں. اچھا، نمبر 2، یا قلم سے مراد وہ ہیں جو فرشتے لکھتے ہیں. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ. حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پر نگران فرشتے مقرر ہیں سیدھی جانب اور بائیں جانب. سیدھی جانب والا نیکیاں لکھتا ہے، بائیں جانب والا گناہ لکھتا ہے. کرامن کاتبین، یہ فرشتے روز 24 گھنٹے بندے کے اعمال لکھتے ہیں. دن والے لکھنے کے بعد عصر کے وقت چل جاتے، پھر نائٹ والے آتے ہیں اور نائٹ میں کیا کیا باریک کاماں کرتے آدمی پورے لکھ لیتے ہیں. ان کی ڈیوٹیاں ہیں، دن والے الگ رات والے الگ. یہ فرشتے جو لکھتے ہیں وہ لکھ کے
آسمان کی طرف لے جاتے ہیں، اس کے نام اعمال میں اس کو جمع کر دیتے ہیں۔ الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، وہ اعمال لے کر وہ اوپر چل جاتے ہیں اور پورے زندگی کے پورے ایک ساتھ کر کے پھر اس کا اعمال نامہ پورا تیار کر دیتے ہیں۔ نیک لوگوں کے اعمال نامے علیین میں جمع کر دیتے ہیں اور کافر مشرک کے اعمال نامے سجین میں وہ محفوظ کر دیتے ہیں۔ علیین کہاں ہیں؟ جنت میں، سجین جہنم میں۔ جنت 7ویں آسمان کے اوپر ہے اور جہنم 7 زمین کے نیچے۔ میدان حشر میں جہنم کو میدان حشر میں لایا جائے گا۔ وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى۔ بہرحال نمبر 3، یا قلم سے مراد وہ قلم ہے جو اللہ نے کائنات کے پیدا کرنے سے پہلے اس کو پیدا کیا، قلم کو، اور اسے شعور عطا فرمایا اور حکم دیا لکھ۔ قلم نے کہا پروردگار کیا لکھوں؟ اللہ نے فرمایا ما کان ما یکون، جو کچھ پہلے تھا اور جو کچھ آئندہ ہونے والا ہے وہ سب لکھ دے، اور تمام مخلوقات کی تقدیریں لکھ دے۔ قلم نے اللہ کے حکم سے پہلے جو تھا اور جو آئندہ ہونے والا ہے اور تمام مخلوقات کی تقدیریں لکھ دی۔ کائے پہ لکھی؟ ایک تختی پر، اس کو لوح محفوظ کہا جاتا ہے۔ لوح محفوظ، عربی میں لوح کہتے ہیں تختی کو، بورڈ، سلیٹ۔ یہ بورڈ بولے تو تمہارے بورڈ کی جیسا نہیں ہے، یہ سپر ماسٹر کمپیوٹر ہے وہ۔ کیونکہ سب کا ریکارڈ اس ایک میں آ گیا نا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں لوح محفوظ کتنی بڑی ہے وہ تختی؟ لوح محفوظ موتیوں کی تختی ہے، اس کے پٹھے زبرجد کے ہیں، اور وہ زمین سے لے کے آسمان تک اتنی بڑی وہ تختی ہے، اسے لوح محفوظ کہا جاتا ہے۔ بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، یہ لوح محفوظ ہے۔ تو قلم نے اللہ کے حکم سے تمام مخلوقات کی تقدیریں لکھ دیا، اور لکھ کر قلم خشک ہو گیا۔ جف القلم بما انت لاق، حضور نے فرمایا تیرے ساتھ جو حالات پیش آنے والے ہیں وہ سب قلم نے اللہ کے حکم سے لکھ دیا ہے۔ وہی ہوگا جو اس میں لکھا ہوا ہے۔ ہر سال شب قدر میں فرشتے سال بھر کا بجٹ اسی لوح محفوظ سے نوٹ کر کے زمین پر لے آتے ہیں۔
انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ۔ اسی لوح محفوظ میں سے سال بھر کا بجٹ فرشتے نوٹ کر کے شب قدر میں نازل ہوتے ہیں۔ تو قلم سے مراد وہ قلم ہے، تقدیر کے لکھنے والا قلم۔ اس کے بعد سنو کچھ احادیث مبارکہ۔ ترمذی کی حدیث ہے، حضرت عبادہ ابن الصامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے پہلے اللہ نے قلم کو پیدا کیا اور اس سے فرمایا لکھ۔ قلم نے عرض کیا کیا لکھوں؟ ارشاد فرمایا تقدیر کو لکھ۔ چنانچہ قلم نے ہر وہ چیز لکھ دی جو گزر گئی اور آئندہ کبھی ہونے والی ہے۔ تم بولیں گے جب سب لکھا ہوا ہے تو عمل کی کیا ضرورت ہے؟ اس لیے کہ ہم کو نہیں معلوم کہ کیا لکھا ہوا ہے۔ حدیث نمبر 2، مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسمانوں اور زمینوں کے پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے اللہ نے مخلوقات کی تقدیریں لکھ دی۔ اس وقت اللہ کا عرش پانی پر تھا، وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ۔ تو زمین و آسمان کے پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے اللہ نے مخلوقات کی تقدیریں لکھ دی۔ ایک روایت اور، علامہ بغوی کی روایت ہے کہ تقدیریں لکھنے والا قلم نور کا تھا، وہ قلم نور کا تھا۔ کتنا بڑا تھا وہ قلم؟ جس کا طول یعنی لمبائی آسمان و زمین کی مسافت کے برابر تھی۔ تو فرمایا نون والقلم وما یسطرون، قسم ہے قلم کی اور اس کی جس کو وہ لکھتے ہیں۔ اچھا، اللہ نے یہ قسم کھا کر فرمایا ما انت بنعمت ربک بمجنون، اے میرے حبیب آپ کے رب کی نعمت کی وجہ سے آپ پر بڑا فضل ہے، آپ مجنون نہیں ہیں جیسے یہ کافر کہہ رہے ہیں۔ جب حضور نے توحید کا اعلان فرمایا کہ لوگوں اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، تو بت پرست کافروں نے کہا کہ آپ تو دیوانے ہو گئے ہیں، الگ الگ ہی باتیں کر رہے،
اللہ نے فرمایا نا، نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون، آپ پر تو آپ کے رب کا احسان ہے، آپ دیوانے نہیں ہیں۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، بے شک آپ کے لیے یقیناً اتنا اجر ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں، بے انتہا اجر آپ کے لیے۔ آیت شریفہ کا شان نزول یہ ہے، کافر کہتے تھے یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون، کافروں نے کہا اے وہ شخص جس پر قرآن اتارا گیا ہے یقیناً تو دیوانہ ہے۔ اللہ نے کافروں کے اس طعنے کا جواب دیا، نہ نہ نہ، قسم ہے قلم کی اور ان چیزوں کی جس کو وہ لکھتے ہیں، آپ دیوانے نہیں ہیں، آپ پر تو اللہ کا بڑا کرم ہے، احسان ہے۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، اور بے شک آپ کے لیے یقیناً اتنا اجر ہے کہ جو بے انتہا ہے۔ حضرت دائی حلیمہ جب حضور کو لے کر اپنے وطن جانے لگی تو جس سواری پہ سوار تھی وہ سواری نے چلتے ہوئے کعبے کی طرف رخ کر کے 3 مرتبہ سجدہ کیا۔ حضرت حلیمہ حضور کو لے کر دودھ پلانے کے لیے اپنے وطن بنی سعد کے لیے روانہ ہونے لگی تو اس سواری نے، اس جانور نے کعبے کی طرف رخ کر کے 3 مرتبہ سجدہ کیا اور کہنے لگی کہ میرے پیٹھ پر افضل الانبیاء سید المرسلین خیر الاولین والآخرین حبیب رب العالمین سوار ہیں۔ جانور بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت شان سے واقف تھے، لیکن یہ کافر اور مشرکوں نے حضور کی قدر نہیں کی، اور ناقدروں ہی کے لیے اللہ کا عذاب ہے۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، اور بے شک آپ کے لیے یقیناً بے انتہا اجر ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک آپ بڑے اخلاق کے مالک ہیں۔ کہ دشمنوں نے آپ کو انتہائی تکلیفیں دی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کبھی بد دعا نہیں دی، ان کے لیے بھی ہدایت کی دعا فرمائی۔ یہ تھے آپ کے اخلاق عظیمہ۔ چنانچہ ابو نعیم نے ایک حدیث بیان کی ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے راستے میں جو تکلیفیں مجھے دی گئی اتنی کسی اور کو نہیں دی گئی۔ اسی طرح سے حدیث نمبر 2 مسلم شریف کی حدیث ہے،
حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی سے عرض کیا، یہ بچے کیوں بے چین ہیں؟ پیچھے بٹھاؤ ان کو۔ حضرت ابو ہریرہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مشرکوں کے لیے آپ بد دعا فرما دیجئے، کیونکہ انہوں بہت جلا کھا رہے ہیں، آپ ان کے لیے بد دعا فرمائیے۔ حضور نے فرمایا، مجھے لعنت کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا، بلکہ میں تو رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث، بخاری مسلم کی حدیث ہے، بخاری نے اس کو الادب المفرد میں بیان کیا ہے۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول کے اخلاق بیان کیجیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ کہا جی پڑھا تو ہے۔ فرمایا، کان خلقہ القرآن، حضور کے اخلاق تو پورا قرآن پاک ہے، قرآن کریم حضور کے اخلاق کو بیان کرتا ہے۔ اور پھر فرمایا، قد افلح المؤمنون سے 10 آیتیں جس میں حضور کے اخلاق کو بیان کیا گیا ہے۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث، حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ حسین اور خوبصورت ہے جسمانی لحاظ سے، نہ زیادہ دراز قامت ہے اور نہ کوتاہ قد تھے، یعنی حضور زیادہ لمبے بھی نہیں تھے اور پست قد بھی نہیں تھے، درمیانے قد کے تھے، جو حسن کی تعریف میں آتا ہے۔ اچھا، ایک اور حدیث، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حضور کے اخلاق خود قرآن کریم ہے، یعنی قرآن کریم جن اعلیٰ اعمال اور اخلاق کی تعلیم دیتا ہے، آپ ان سب کا عملی نمونہ ہیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں، خلوق عظیم سے مراد آداب القرآن ہے، یعنی وہ آداب جو قرآن نے بیان کیے ہیں وہ تمام اللہ کے نبی کی زندگی میں موجود تھے۔ ایک اور حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، مجھے
بھیجا گیا ہے تاکہ میں مکارم اخلاق کی تکمیل کروں۔ ایک اور حدیث بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے 10 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی۔ اس پوری مدت میں جو کام میں نے کیا، آپ نے کبھی یہ نہ فرمایا ایسا کیوں کیا، اور جو کام نہیں کیا اس پر کبھی یہ نہیں فرمایا یہ کام کیوں نہیں کیا۔ اسی طرح سے اور بھی احادیث بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے 10 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، لیکن حضور نے کبھی مجھے ہوں بھی نہیں کہا۔ جیسے ڈانٹنے کے لیے ہوں، حضور نے یہ بھی نہیں فرمایا۔ اگر میں نے کوئی کام کر لیا تو یہ نہیں فرمایا یہ کام کیوں کیا، اور نہیں کیا تو یہ نہیں فرمایا کیوں نہیں کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہی خوش اخلاق تھے۔ کوئی ریشم، کوئی سلک، بلکہ کوئی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلی سے زیادہ نرم میں نے نہیں چھوئی۔ حضور کے ہاتھ ریشم سے بھی زیادہ نرم تھے۔ انس فرماتے ہیں کہ میں نے حضور کے پسینے سے زیادہ خوشبودار کسی مشک اور عطر کو بھی نہیں پایا۔ ایک اور حدیث، اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ کے اخلاق عظیمہ کا ذکر۔ حضرت انس کی روایت ہے، مدینے میں ایک عورت تھی دیوانی، مینٹل۔ اس نے اللہ کے نبی سے عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے آپ سے کچھ کام ہے۔ حضور نے فرمایا، اے عورت، مدینے کے جس گلی میں چاہے بیٹھ جا، میں بھی تیرے پاس بیٹھ جاؤں گا۔ چنانچہ حضور کو عورت لے چلی۔ اللہ کے نبی اس کی وجہ سے زمین پہ بیٹھ گئے۔ اس عورت نے اپنا کام جو تھا وہ کر لیا۔ تب حضور وہاں سے اٹھ کر تشریف لائے۔ ہاں جی، ہم تو مینٹل اور پاگل دکھا تو کٹ مار کے چل جاتے۔ یہ اللہ کے نبی کے اخلاق تھے۔ آپ نے کسی کے دل کو کبھی نہیں دکھایا۔ اور ایک حدیث بخاری شریف کی حدیث ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مدینے کی باندی بھی حضور کا ہاتھ پکڑ کر جہاں چاہتی لے جاتی۔ اللہ کے نبی نے کبھی اسے نہ نہیں کہا۔ یہ حضور کے اخلاق تھے۔ اور ایک حدیث ترمذی کی حدیث ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر کوئی مصافحہ کرتا ہے تو حضور اپنا ہاتھ اس وقت تک الگ نہیں کرتے جب تک کہ وہ خود اپنا ہاتھ الگ نہ کر لیتا، نہ اپنا رخ اس سے پھیر لیتے۔ نہ حضور کو کسی ہم نشین کے سامنے
زانوں آگے بڑھاتے ہوئے دیکھا گیا۔ اللہ کے نبی 2 زانوں بیٹھتے تھے۔ یہ حدیث ترمذی شریف کی۔ اسی طرح سے اور ایک حدیث مسلم شریف کی حدیث ہے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی راہ میں جہاد کے بغیر کبھی اپنے ہاتھ سے کسی کے کوئی چیز نہیں ماری، اپنے ہاتھ سے کسی کو نہیں مارا، نہ کسی خادم کو مارا، نہ کسی عورت کو، اور حضور کسی حق تلفی کرنے والے سے بھی انتقام نہیں لیتے تھے۔ ہاں اگر کوئی اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرے تبھی حضور اس کو سزا دیتے تھے۔ حضور نے کبھی اپنے لیے کسی سے انتقام نہیں لیا۔ تو اللہ نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے میرے حبیب یقیناً آپ اخلاق عظیمہ پر ہیں۔ اور ایک حدیث، تم بولیں گے کتنے حدیثاں سناتے مول صاحب؟ جی اب سیرت النبی کے جلسے شروع ہوتے دیکھو، ہاں جی یہ قرآن کریم نے حضور کی سیرت کو بیان کیا ایک آیت میں، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے میرے حبیب یقیناً آپ اخلاق عظیمہ پر ہیں، اخلاق کے سب سے اعلیٰ مقام پہ ہیں۔ اور ایک حدیث، یہ حدیث بخاری اور مسلم کی ہے۔ میں حدیث کے کتابوں کا نام اس لیے لے رہا ہوں کہ جو جاننے والے ہیں جا کر حدیث پڑھ سکتے ہیں، ہاں جی، اور کوئی یہ نہ سمجھے کہ بڑے حضرت کچھ بھی بیان کرتے ہوں گے، نہیں، حوالے میں نے دے دیے، ہاں جی، ہاں۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے، حضرت انس فرماتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیدل جا رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت نجرانی چادر موٹی کنارے کی پہنے ہوئے تھے۔ ایک دیہاتی آ گیا، اس نے چادر پکڑ کر اتنی زور سے کھینچا کہ حضور کی گردن مبارک پر ایک طرف چادر کے کنارے کا نشان پڑ گیا۔ پھر وہ دیہاتی کہنے لگا، محمد، جو خدا کا مال تمہارے پاس ہے اس میں سے مجھے بھی دینے کا حکم کیجیے۔ حضور نے اس کی طرف سے رخ پھیرا اور ہنس دیے، پھر حکم دیا کہ اس دیہاتی کو بھی دے دو۔ ہاں جی، ہم ہوتے وہ دیہاتی کو چھوڑتے کیا؟ یہ حضور کے اخلاق تھے۔ اس نے اتنی سختی کی، بے ادبی کی، گستاخی کی، حضور کی چادر پکڑ کے کھینچا، گردن مبارک پہ نشان پڑ گیا۔ کہنے لگا، اللہ کے مال میں سے مجھے بھی دینے کا حکم دیجئے۔ حضور نے رخ پھیرا، ہنس دیے، فرمایا اس کو بھی دے دو۔ ایک اور حدیث بخاری مسلم کی حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ حسین، سب سے زیادہ سخی اور سب سے زیادہ بہادر تھے۔ اور ایک حدیث بخاری مسلم کی حدیث ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے سوال کے جواب میں کبھی نہیں فرمایا، جو بھی مانگتا حضور ضرور اس کو عطا کرتے۔ اور ایک حدیث بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جنگ حنین سے واپسی میں حضور کے ساتھ چل رہا تھا، راستے میں کچھ دیہاتی آ گئے۔ دیکھو ہمارے یہاں کے دیہاتی تو غنیمت ہیں، عرب کے دیہاتی بڑے سخت تھے، بڑے جاہل، بڑے اجڑ، بڑے گنوار تھے۔ تو حضرت جبیر بن مطعم فرماتے ہیں حنین سے واپسی کے موقع پر کچھ دیہاتی راستے میں آ گئے مانگنے کے لیے، کیونکہ مال غنیمت بہت آیا تھا نا حنین میں، اور وہ دیہاتی حضور سے چمٹ گئے کہ ہمارے کو بھی دیو، ہمارے کو بھی دیو۔ آپ اتنا تنگ کر دیے، اللہ کے نبی ایک کھیکر کے درخت کی پناہ لینے پہ مجبور ہو گئے، وہ دیہاتیوں سے بچنے کے واسطے۔ کھیکر بولے تو ببول کا جھاڑ۔ تو حضور ایک ببول کے درخت کے پیچھے پناہ لی۔ دیہاتیوں نے پھر بھی حضور کو نہیں چھوڑا، حضور کی چادر پکڑ کے کھینچنے لگے، یہاں تک کہ حضور کی چادر چھین لیے۔ اللہ کے نبی نے برا نہیں منایا، آپ کھڑے ان سے فرما رہے تھے او دیہاتی، ارے میری چادر تو دے دو۔ سبحان اللہ، یہ حضور کے اخلاق ہے۔ ہاں جی، آج تو گھر میں کوئی ذرا تمہارے کو سخت بولا، تم تو پلٹ کے اس گھر کو پھر نہیں جائیں گے۔ ہاں جی، لیکن یہ حضور کے اخلاق تھے۔ دیہاتیوں نے گھیر لیا، کہا ہمارے کو بھی کچھ دلا دو۔ حضور دیہاتیوں سے بچنے کے لیے درخت کے پیچھے ہو گئے، دیہاتیوں نے آپ کی چادر پکڑ کے چھین لی۔ اللہ کے نبی فرما رہے تھے ارے میرے چادر تو واپس کرو۔ فرمایا اگر میرے پاس اس وقت ان کنکریوں کی گنتی کے برابر بھی اونٹ ہوتے میں وہ سارے تم کو دے دیتا۔ تم مجھے کبھی بخیل نہیں پاؤ گے، نہ جھوٹا نہ کم حوصلہ۔ کیونکہ وہ مال غنیمت حضور نے بھیجا دیا تھا جعرانہ، اور وہاں پھر تقسیم کروایا۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، حضور کی چہیتی بیوی ہیں نا، حضور کے حالات سے بہت زیادہ واقف ہیں۔ فرماتی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ فحش گوئی کے عادی تھے اور نہ بناوٹی فحش الفاظ زبان سے نکالتے تھے، اور نہ
بازاروں میں چلاتے تھے، نہ برائی کا بدلہ برائی سے دیتے تھے، بلکہ آپ معاف کر دیتے تھے، درگزر فرماتے تھے۔ بہرحال حضور کے اخلاق سے متعلق بے شمار احادیث صحیحہ موجود ہیں۔ امنت نمونے کے طور سے چند حدیثیں بیان کی۔ اچھا، اسی طرح سے اور ایک حدیث مسند احمد کی حدیث ہے۔ امام احمد ابن حنبل امام بخاری کے استاد ہیں، ان کی حدیث کی کتاب ہے مسند احمد، بخاری سے سینئر کتاب ہے، وہ مستند ہے۔ اس میں ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے حسن اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اسی طرح سے موطا میں ہے، یہ حدیث کی کتاب ہے، مجھے حسن خلق کی تکمیلی تبلیغ کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اور ایک حدیث ترمذی کی حدیث ہے، حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن مومن کی میزان میں سب سے وزنی چیز حسن اخلاق ہوگی، اور فحش گو گالیاں بکنے والے سے اللہ نفرت کرتا ہے۔ ایک اور حدیث ابو داؤد کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، کیا تم کو معلوم ہے کہ جنت کے اندر لوگوں کو سب سے زیادہ تعداد میں کیا چیز لے جائے گی؟ صحابہ نے کہا، اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ حضور نے فرمایا، جنت کے اندر سب سے زیادہ تعداد میں لوگوں کو لے جانے والی چیز تقویٰ اور حسن اخلاق ہیں۔ اور ایک حدیث ابو داؤد کی حدیث ہے، ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے خود سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن حسن اخلاق کی وجہ سے قائم اللیل اور صائم النہار کا درجہ پا لیتا ہے، یعنی دن بھر روزہ رکھنے والا رات بھر نمازیں پڑھنے والے کے برابر درجہ ہے حسن اخلاق والے کے لیے۔ اور ایک حدیث بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے نزدیک سب سے زیادہ پیارے لوگوں میں سے وہ شخص ہے جو اخلاق میں سب سے اچھا ہو۔ اور ایک حدیث بیہقی کی حدیث ہے کہ ایک مزنی شخص کی روایت ہے، قبیلہ مزینہ کا تھا، کہ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے اچھی چیز آدمی کو کیا دی گئی ہے؟ حضور نے فرمایا، اچھے اخلاق۔ اور ایک حدیث امام مالک نے حدیث بیان کی ہے،
حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جب میں نے اپنا پاؤں رکاب میں رکھا، حضور نے ان کو یمن بھیجا تھا، یمن کا گورنر بنا کر، تو کہتے ہیں جب میں اپنا پاؤں رکاب میں رکھا، گھوڑے پہ سوار ہونے کے ایسے رہتے ہیں نا پائدان، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے آخر میں مجھے یہ نصیحت فرمائی کہ معاذ اپنے اخلاق لوگوں سے اچھے رکھنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کافر جھوٹ کہتے ہیں، اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، میرے حبیب بے شک آپ اخلاق کے اعلیٰ ترین مقام پر ہیں۔ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ، ان قریب آپ بھی دیکھ لیں گے اور یہ کافر بھی دیکھ لیں گے۔ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونَ، کہ تم میں سے کون دیوانہ ہے؟ ہمارے نبی دیوانے نہیں ہیں۔ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، بے شک آپ کا رب ہی خوب جانتا ہے اس شخص کو جو اس کے راستے سے گمراہ ہو گیا، اور وہ خوب جانتا ہے ہدایت پانے والوں کو۔ فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ، اللہ نے فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہرگز بات نہ ماننا جھٹلانے والوں کی۔ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ، یہ کافر چاہتے ہیں آپ تھوڑے ڈھیلے پڑ جائیں تو وہ بھی ڈھیلے پڑ جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کفر اور شرک کے سخت خلاف تھے، اللہ کی توحید کے قائل اور اللہ کی توحید میں آپ سخت تھے۔ کافروں نے آپ سے کمپرومائز کرنا چاہا، جب طاقت سے اسلام کو دبانے کی کوشش کی، لیکن اسلام بڑھتا ہی چلا گیا، تو کافروں نے کمپرومائز کرنا چاہا، کہنے لگے کہ ایسا کیوں نہیں ہوتا، ایک سال آپ ہماری بتوں کی پوجا کرو، ایک سال ہم تمہارے خدا کی عبادت کریں گے۔ اللہ نے فرمایا نہ، کفر اور ایمان کا کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ کفر اگر آ گیا تو ایمان نہیں رہا، اور ایمان ہے تو پھر کفر نہیں رہے گا۔ اللہ نے فرمایا وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ، کافر یہ چاہتے ہیں آپ ذرا ڈھیلے پڑ جائیں تو یہ بھی ڈھیلے پڑ جائیں، یعنی کمپرومائز کفر کا۔ اسی پر وہ سورہ کافرون نازل ہوئی، قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ، اے نبی صاف کہہ دو او کافرو، میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم کر رہے ہو، اور تم اس کی عبادت نہیں کرتے یعنی اللہ کی جس کی میں کر رہا ہوں، اور آئندہ بھی یاد رکھو میں اس کی عبادت نہیں کروں گا جس کی تم کرتے ہو، اور تم سے بھی توقع نہیں ہے کہ تم اس کی عبادت کرو گے جس کی میں کر رہا ہوں۔ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ، تمہارا دین دھرم تمہارے کو مبارک، ہمارا دین ہم کو مبارک۔
کفر اور ایمان کا کمپرومائز نہیں ہو سکتا. جیسے نور اور اندھیرا ایک ساتھ نہیں ہو سکتے، آگ اور پانی ایک ساتھ نہیں ہو سکتے. ہاں باقی چیزوں میں کمپرومائز ہو سکتا ہے، زمین میں، جائیداد میں، اور جی اسی طرح سے راجکارن میں کمپرومائز ہو سکتا ہے، لیکن ایمان اور کفر میں نہیں ہو سکتا. اس کے بعد پھر فرمایا وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ أَن كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہرگز اس شخص کی بات مت ماننا جو بہت زیادہ قسمیں کھانے والا ہے، ناخدرہ ہے، تانا دینے والا، چغلی کھانے والا، نیک کاموں سے روکنے والا، حد سے تجاوز کرنے والا، بڑا گنہگار، بڑا سخت مزاج. اور ان سب کے بعد یہ برائیوں کے علاوہ ایک سب سے بڑی برائی کیا ہے؟ عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ. زنیم وہ بدنام ہے. زنیم بولے تو کیا؟ زنیم کا کھلا ترجمہ کروں کیا؟ او جی کھلا ترجمہ حرام زادہ. حضور نے فرمایا اس کی کبھی بات مت ماننا. یہ کون تھا؟ یہ مکے میں سب سے بڑا سردار تھا، عمر میں سب سے بڑا تھا، تجربے میں سب سے بڑا تھا، اور جی عقل مندی میں بھی سب سے بڑا تھا. وہ پورے عرب کے مکے کے سرداراں اس کو اپنا بڑا مانتے تھے. کون تھا وہ؟ یہ بڈھا تھا خبیث، اس کا نام تھا ولید بن مغیرہ. ولید بن مغیرہ. یہ آیتیں اسی کے بارے میں نازل ہوئی. حضرت قتادہ نے اس آیت کا شان نزول اسی کو قرار دیا ہے. اور روایتوں میں اور بھی نام آئے ہیں. ایک روایت میں ہے یہ آیتیں اخنس بن شریق کے بارے میں نازل ہوئی. بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس شخص کی بات ماننے سے حضور کو منع فرمایا کہ اس کی باتوں میں مت آنا ہرگز. اچھا، جب یہ آیتیں نازل ہوئیں حضور نے پڑھ کے سنائی تو اس کو پہلی ساری باتوں کا اقرار تھا، لیکن اخیر میں جو اس کی صفت بیان کی، زنیم بعد ذالک زنیم، کہ وہ حرام زادہ ہے، بدماش. اب وہ بڈھا سنا بہت ٹینشن میں آ گیا. ارے انہوں میرے کو ایسا بولے. اس وقت اس بڈھے کی ماں زندہ تھی. سیدھا ماں کے پاس گیا.
مخالفت کرتے تھے کافراں حضور کی، مگر حضور کی بات کو سچا مانتے تھے. ہوں گے کون سے بھی دین پہ، مگر بات بہت سچی کرتے. کسی کی مجال نہیں تھی حضور کو جھوٹا کہنے کی. باقی سب باتیں بولتے تھے، جادوگر ہے، دیوانے ہو گئے، شاعر ہیں، ہاں جی. لیکن کسی کی مجال نہیں تھی حضور کو جھوٹا کہنے کی، کیونکہ زندگی بھر کبھی حضور نے جھوٹ نہیں کہا. کافر بھی اس بات کو مانتے تھے. تو یہ بڈھا سیدھا گیا ماں کے پاس. اس نے کہا ماں، آج محمد نے ایک ایسی بات بتائی ہے، ماں میرے سے برداشت نہیں ہو رہا، سچ بتا کہ جس باپ کی طرف میری ولدیت منسوب ہوتی ہے، کیا میں اس باپ کا بیٹا ہوں؟ بوڑھی ماں نے کہا بیٹا اب زندگی گزر گئی، اب پرانے خبراں کھودنے سے کیا فائدہ. ماں نے کہا ایک راز ہے. کہا وہ کیا، آج بتا. اس نے کہا جو تیرا باپ ہے نا، جس کی طرف ولدیت منسوب ہوتی ہے، وہ اولاد پیدا کرنے کے قابل نہیں تھا. ہمارے یہاں ایک مہمان آیا، میں نے اپنے خاندان کو آگے بڑھانے کے لیے اس کا نطفہ لے لیا. اور یہ مشہور کر دیا کہ تو اپنے باپ ہی کا بیٹا ہے. اچھا، باپ نے بھی 18 سال تک اس کو اپنا بیٹا تسلیم نہیں کیا. اس کے بعد پھر مجبوراً اس نے اس کو اپنا بیٹا کہا. زمانے جاہلیت میں گڑبڑاں تو ہوتے رہتے تھے. زمانے جاہلیت میں جب ماں سے اس نے یہ بات سنی، اس کے دل نے کہا کہ محمد سچے ہیں، اور یہ اللہ کی جانب سے جو پیغام پہنچا رہے ہیں اس میں بھی سچے. لیکن بہرحال ناک کی بات تھی، ناک کٹ جائیں گی ہماری، اس لیے مخالفت کرتے تھے. ایک مرتبہ اخنس بن شریح نے ابو جہل سے سوال کیا تھا. پرانا یار تھا وہ. کہا دیکھ اس وقت تیرے میرے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے، دل کی بات بتا کہ محمد جو کلام پیش کر رہے ہیں اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ کیا وہ جھوٹا ہے؟ ابو جہل نے کہا بات سچی تو یہ ہے کہ ہم نے محمد کو کبھی جھوٹ کہتے ہوئے نہیں سنا. اصل بات یہ ہے کہ ہمارے اور ان کے خاندان کی پہلے سے ہی ٹسل چلی آ رہی ہے. کبھی ان کا خاندان سخاوت میں آگے بڑھ گیا، ہم بھی سخاوت میں ان کے برابر آ گئے. کبھی وہ ذمہ داریاں لینے میں آگے بڑھ گئے تو ہم بھی پیچھے نہیں رہے. یہاں تک کہ پورے عرب نے تسلیم کیا کہ ہمارا ان کا دونوں کا خاندان برابر کی ٹکر کا ہے. لیکن اب اس کو ہم کیا کریں کہ ان کے خاندان سے آواز اٹھی ہے کہ ہم میں ایک نبی ہوئے ہیں، تو ہم ان کے مقابلے کے لیے نبی کہاں سے لائے؟ لہٰذا ہم تو مخالفت کرتے رہیں. یہ مخالفت برائے مخالفت تھی. یہ بچوں کو کوئی پیچھے بٹھاؤ جی، بہت لاڑکے دکھ رہے بچے، یہ جا بیٹے پیچھے بیٹھو، ابھی کھانے کو آدھا گھنٹہ باقی ہے، جاؤ. ذمہ داراں بولے مول صاحب یہ بچے بہت تنگ کر رہی ہے، کھانا بند کر دینا کیا.
بولا نکو کھانا کھلاتے رہو جی، کیونکہ وہ کھلانے والوں کو ثواب ملنا نا، جو احباب جو ذمہ دار کھانے کا انتظام کرتے ہیں نا، ان کے حق میں ہم دعا کرتے ہیں اللہ ان کو بہت برکتیں عطا فرمائے، اللہ ان کی مصیبتوں کو بلاؤں کو دور فرما دے، اللہ ان کی حفاظت فرمائے، ان کے کاروبار میں ترقی عطا فرمائے۔ بہرحال تو اس کے بارے میں فرمایا، اے میرے حبیب اس کی بات مت ماننا، وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ، ہرگز کی بات نہ ماننا جو بڑا قسمیں کھانے والا ہے، بات بات پر قسمیں کھاتا تھا، واللہ باللہ تاللہ، حضور نے فرمایا ایسوں کی بات نہیں ماننا۔ مہین نہ بے قدرہ ہے، اس کا کوئی ویلیو نہیں ہے۔ حماز تانے دینے والا ہے، یاد رکھو کسی کو تانا دینا اللہ نے منع فرمایا، کسی کی غیبت کرنا اللہ نے منع فرمایا۔ وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، تباہی اور بربادی ہے اس شخص کی جو کسی کو سامنے تانا دے اور پیٹھ پیچھے برائی کرے۔ تو اللہ نے فرمایا ایسے شخص کی بات نہ ماننا جو بہت قسمیں کھانے والا، مہین بے قدرہ، حماز تانے دینے والا، مشاء بنمیم چغلی کھانے والا، چغل خور۔ اس لیے یاد رکھو یہ چغلی زیادہ کون کرتے ہیں؟ ماں بیٹے سے بہو کی چغلیاں کرتی، تیری عورت سچ کر رہی تھی، اور یہ بہو بولنے والی اپنے شوہر سے اپنے ساس کی برابر چغلیاں لگاتی۔ خبردار، چغل خور اللہ کے نزدیک بڑا ہی برا شخص ہے۔ بھائی جس کو بولنا ہے منہ کے سامنے بولو نا، یہ چغلیاں کون کرتے ہیں؟ بزدل، خبردار۔ حضور نے فرمایا چغل خور جنت میں نہیں جائے گا، چغلیاں نہ کو کرو۔ ہاں جی، ہاں اور ایک صفت بیان کی، مناع للخیر، نیک کام سے روکنے والا، معتد حد سے تجاوز کرنے والا، ایڈوانس، اسیم گنہگار، عتل سخت مزاج اجڑ، بعد ذالک زنیم اس سب کے بعد بدنام، ان کان ذا مال و بنین، یہ ولید ابن مغیرہ جو تھا نا بڑا مالدار تھا اور بہت بیٹے تھے، اس کو بیٹوں پہ فخر کرتا تھا۔ اللہ نے فرمایا اس واسطے کہ یہ مال والا ہے، بیٹوں والا ہے، اذا تتلی علیہ آیاتنا، جب اس کے سامنے ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، قال اساطیر الاولین، کہتا ہے یہ بے سند باتیں پہلوں سے چلی آ رہی ہیں، یعنی یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یوں کہتا تھا۔ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، اس کو سزا تو ہم دیں گے بیٹے کو، سنسیمہ علی الخرطوم، ہم داغ لگا دیں گے اس کی سونڈ پر، سونڈ بولے تو ناک، ہاں جی، اللہ نے فرمایا ہم اس کی ناک ٹھیس دیں گے بیٹے کی، جیسے بولتے نا یہاں زیادہ نخرے نہ کر تیری ناک ٹھیس دوں گا، جیسے بولتے ہیں تیری ناک کاٹ دوں گا بیٹا۔ اللہ نے فرمایا یہ بدماش خبیث، آپ صبر کرو، اس کو تو ہم سزا دیں گے۔ سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُوم، خرطم سونڈ، ناک، ہم جو ہے داغ لگا دیں گے ناک پر اس کے۔
اس کے بعد پھر اللہ نے ایک واقعہ بیان فرمایا. یہ واقعہ ہے ناقدروں کا. اِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ. بے شک ہم نے ان کو آزمایا جیسے کہ ہم نے آزمایا تھا باغ والوں کو. یہ کیا واقعہ ہے؟ حضرت ابن عباس نے اس آیت سے متعلق ایک واقعہ بیان فرمایا. فرماتے ہیں ملک یمن میں صنعاء سے 2 فرسخ کے فاصلے پر، صنعاء ملک یمن کا کیپٹل ہے، تو وہاں سے 2 فرسخ کے فاصلے پر، فرسخ بولے تو کیا، 1 فرسخ 3 میل کا ہوتا ہے، 1 فرسخ 3 میل کا، اور 1 میل ہوتا ہے 1.5 کلومیٹر کا. گھران کو جا کے حساب مار لو. تو یمن کے ملک میں صنعاء شہر سے 2 فرسخ کے فاصلے پر ایک نیک انسان رہتا تھا. بڑا سخی تھا وہ. اس کا ایک باغ تھا. اس باغ کا نام تھا سروان، سواد سے سروان. اس شخص کا دستور تھا جب سالانہ باغ میں پھل آ جاتے تھے تو وہ پھل جب کاٹتا تھا تو اس کی درانتی سے جو پھل باہر گر جاتے تھے تو وہ پھل غریبوں کے لیے چھوڑ دیتا تھا. جتنے اس کے جھولی میں آگے اتنے لے لیا تو تھیلے میں. اب اوپر سے کھجور جب گراتے نا تو ادھر ادھر گر جاتی نا جی، تو جتنے ادھر ادھر گر جاتے تھے نیچے وہ غریبوں کے لیے چھوڑ دیتا تھا. تو غریب آتے تھے پھل کٹنے کے دن، اور جو پھل ادھر ادھر گر جاتے ہیں وہ غریب آدمی چن لیتے تھے بیچارے. اسی طرح سے باغ میں کھیتی تھی. کھیتی میں بھی جو کاٹتے کاٹتے جو بچ جاتے تھے وہ غریبوں کے واسطے چھوڑ دیتا تھا. بہرحال بڑا سخی آدمی تھا. اس کا انتقال ہو گیا. اس کے 3 بیٹے تھے. اب باپ کے مرنے کے بعد بیٹے وارث ہو گئے. اب ظاہر بات ہے وہ تینوں کی اولاد ہوئی، بچے زیادہ ہو گئے. انہوں نے آپس میں کہا ہمارا باپ دیوانہ تھا، اپنے پھلوں میں سے غریبوں کو دے دیتا تھا، کھیتی میں سے اناج غریبوں کو دیتا تھا. اب ہم ایسا نہیں کر سکتے. اور انہوں نے آپس میں قسم کھائی. اذ اقسموا لیصرمنها مصبحین. انہوں نے آپس میں قسم کھائی، اللہ کی قسم، اب کے ہم جو پھل توڑیں گے نا صبح ہی صبح جا کے توڑیں گے. غریباں کو کانوں کان خبر نہیں ہونا بیٹوں کو، تو آ جاتے ہو نا. لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ، ضرور بے ضرور ہم پھل توڑیں گے صبح ہی صبح اندھیرے میں.
قسمیں کھانے کو تو کھائی. ولا یستثنون، لیکن انشاءاللہ نہیں کہا، انشاءاللہ نہیں کہا. تو جب ان کی نیت خراب ہو گئی، اللہ نے راتوں رات اس باغ پہ عذاب نازل کیا، پورا باغ جل کے راکھ ہو گیا. اب فطاف علیہا طائف من ربک وہم نائمون قال اوسطہم، ان میں سے بیچ والا. اوسط کے معنی بیچ والا بھی ہوتے ہیں، اوسط کے معنی انصاف والا بھی ہوتے ہیں. ان میں جو بھلا تھا، ذرا کچھ جو ہے غنیمت تھا، ٹھیک تھا، اس نے کہا الم اقل لکم لولا تسبحون، میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم اللہ کی پاکی کیوں نہیں بیان کرتے؟ اللہ پہ بھروسہ کرنا تھا. نیت خراب ہوئی بیٹے تمہاری، اللہ کا عذاب آیا، باغ تباہ ہو گیا. قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمین، تب ان کو ہوش آیا، کہنے لگے ہمارا رب پاک ہے، سبحان ربنا، بے شک ہم ہی ظالم تھے، ہم نے کنجوسی کی نیت کی، اللہ کا عذاب آ گیا. فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَلَاوَمُونَ، ایک دوسرے کو دیکھ کے الزام دینے لگے، ابے تجھ بولا تھا، انہوں نے بولا میرے تجھ بولا تھا. ایک دوسرے پہ لعنت ملامت کرنے لگے. قالوا یا ویلنا انا کنا طاغین، کہنے لگے ہائے ہماری کمبختی، ہم ہی تو تھے نافرمان، ہماری نیتیں کھوٹی ہو گئی، اللہ کا عذاب آ گیا. پھر کہنے لگے عسیٰ ربنا ان یبدلنا خیرا منہا، امید ہے ہمارا رب ہمیں اس سے بہتر باغ عطا فرمائے گا. یا اللہ ہم سچی توبہ کرتے ہیں، مالک ہماری غلطی معاف کر دے، امید ہے کہ اللہ ہمیں اس سے بہتر باغ عطا فرمائے گا. انا الی ربنا راغبون، بے شک ہم اپنے رب کی طرف رجوع کرنے والے. اللہ نے واقعہ بیان کر کے فرمایا کذالک العذاب، اسی طرح عذاب آتا ہے. یہ تو دنیا کا عذاب ہے. وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، اور آخرت کا عذاب سب سے بڑا ہے. لہٰذا خدا کی نافرمانی نہ کرو. دنیا میں اللہ اس کی پکڑ ضرور فرماتا ہے، لیکن یہ عذاب کم ہے، آخرت کا عذاب بہت بڑا ہے. لو کانوا یعلمون، کاش وہ جان لیتے. ہم نے پوری سورت تلاوت کی تھی، وقت مکمل ہو گیا. ہاں جی، ایک رکوع ہو گئی، اب اور ایک رکوع باقی ہے. انشاءاللہ اگلی آیتوں کی تفسیر اگلی مجلس میں ہوگی انشاءاللہ تعالی. اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو قرآن کریم سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. درود شریف پڑھ لیں، دعا فرما لیں.